ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین فی الصدقات، وہ لوگ جو خوش دلی کے ساتھ صدقات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یلمزون، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقات خرچ کرنے والوں کو جو تعان کرتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں کو جو تعان کرتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اور وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ بھی ان کا استہزاء کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ عزیز بھائیو، محرم الحرام کا مہینہ جو ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کو شان میں کمی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کی وساطت سے دین جو ہے وہ ہمارے تک پہنچا ہے، جن کی قربانیوں سے آج ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، قیامت تک ان طرح کی قربانیاں کوئی دے نہیں سکتا، ان طرح کا کوئی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا۔ جس طرح صدقہ خیرات انہوں نے کیا، اس طرح کا صدقہ خیرات کوئی اور مسلمان نہیں کر سکتا۔ جس طرح کے جذبات اسلام کے لیے یا اسلام کی آبیاری کے لیے ان شخصیات کے تھے، آج لوگوں کے اندر اس طرح کے جذبات بھی نہیں ہیں۔ جس طرح کی قربانیاں اور رات اور دن کو اللہ کی رضا کی خاطر ایک کرتے ہوئے اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھنا، جس طرح ان کا یہ شیوا تھا، آج کے مسلمانوں کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس مہینے کے اندر ان پاک ہستیوں کے اوپر وہ تبرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بغض بھی رکھتے ہیں، اور اپنے بغض کا اظہار خاص الخاص اس مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جن کو نعوذ باللہ من ذالک برا بلا کہا جاتا ہے، ہمارے اوپر بھی ان کے کوئی حقوق ہیں، کیا ہم نے ان کی عظمت کو کتنا جانا ہے؟ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو جس طرح نماز کے اندر التحیات یعنی تشہد کی دعائیں سکھلایا کرتے تھے، اسی طرح وہ اپنے بچوں کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سکھلایا کرتے تھے، ان کی سیرت سکھلایا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیں آج کل ہمارے نصاب کے اندر، تعلیمی نصاب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے گھر کے ماحول کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے بچوں نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، عبید اللہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ ابن الجراح رضوان اللہ علیہم اجمعین، بچوں نے ان کی سیرت کو کیا سیکھنا ہے؟ ہمارے پاس تو خود ہی ان کی سیرت نہیں ہے، ہمیں کیا علم ہے سوائے اس کے؟ اور سچی بات ہے، اگر ہم سے پوچھ لیا جائے نا کہ عشرہ مبشرہ کون ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلے گا۔
صحابہ کرام کی شخصیات کیا تھی، ان کے کارنامے کیا تھے، انہوں نے جنگیں کس طرح لڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کس طرح دیا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ آج کل افسوس ہوتا ہے، لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، ارسطو نے ایسے کہا، واصف علی واصف نے ایسے کہا، جان لاک نے ایسے کہا، جان میکسیول نے ایسے کہا۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سٹیٹس ہی نہیں لگاتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے کہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے کہا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کہا۔ ہمارے لیے معیار وہ ہو گئے، ہمیں پتہ ہے وہ جو ہے وہ سٹیٹس لگائیں گے ویور زیادہ ہوں گے، دین کا لگائیں گے کون دیکھے گا؟ اپنی شخصیات، انسان سمجھتا ہے کہ میں اگر دین کے کاموں میں لگا رہوں شاید میری شخصیت جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، واللہ ہمیں غیروں سے ہی سیکھ لینا چاہیے کہ گاندھی نے کیا لکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اس کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے، ان کی سیرت کو پڑھو۔ جس نے اپنی زندگی کو کوئی رول ماڈل بنانا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھے۔ وہ کہتا ہے اس سے بہتر میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، حالانکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو صرف پڑھا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑی جو شخصیت ہے وہ صدیق اکبر کی ہے، اور وہ ہے کیا؟ کفار کا امام ہے، ہندوؤں اور مشرکوں کا امام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جنگ بدر کا جو موقع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کی تھی، چند دعائیں کی، ان میں سے ایک یہ دعا تھی کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر تو اس جماعت کو آج ہلاک کر دے گا، یعنی اے اللہ اگر یہ جماعت آج شہید کر دی گئی، اگر ان لوگوں کو آج قتل کر دیا گیا، اس روئے زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی اور باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کو اللہ کی ذات نے محفوظ رکھا تھا، جن کی وساطت سے یہ دین آج ہم تک پہنچا، یہ وہ صحابہ تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، جہاں پر بعض لوگ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہتے ہیں، کیا ہماری جو نظر ہے وہ اس چیز کے اوپر جاتی نہیں ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ یا اللہ اس لشکر کو اگر تو بچائے گا، محفوظ رکھے گا تو قیامت تک تیری عبادت ہوتی رہے۔ اگر یہ لشکر آج شہید کر دیا گیا تو اے اللہ اس روئے زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی اور باقی نہیں رہے۔ وہ صحابہ کرام ہی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، 313 تھے۔ اسلام کی وجہ سے، قربانیاں دینے کی وجہ سے آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس تیر نہیں ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، مگر میدان کو نہیں چھوڑا، اللہ کے راستے میں نکلنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ وہ صحابہ کہ ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے موقع کے اوپر صحابہ کرام کو ترغیب دلائی، کیا میرے صحابہ جنگ پہ جانا ہے، جو لا سکتا ہے اللہ کی راہ میں، جو بھی وہ لا سکتا ہے وہ لے کر آئے، جو ہاتھ تلوار اٹھا سکتے ہیں وہ پیچھے نہ ہٹے۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ لمبا ہے، مختصر یہ ہے، ساری رات مزدوری کرتے ہیں، آدھا سا یعنی 1 سا مزدوری ملی ہے، یہودی کے باغ کے اندر کام کرتے رہے، پانی پلاتے رہے اس کی کھجوروں کو کنویں سے نکال کر، اور 1 سا ملا یعنی 2 کلو غلہ ملتا ہے، آدھا اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور آدھا میدان جہاد میں لے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام، آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ محنت کرے، مزدوری کرے، جتنا اس کو ملے اس کا آدھا جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھے اور آدھا نبی علیہ السلام کی یا اللہ کی راہ میں وہ پیش کرے، اور پھر وہ خود بھی اللہ کی راہ میں نکل پڑے، اپنے گھر میں نہیں ٹھہرے۔ آج کوئی اس طرح کا ایمان رکھنے والا ہے؟ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سا لے کر آئے، اور ایک اور صحابی تھے جو بہت زیادہ لے کر آئے، تو منافقین کیا کہنے لگے؟ منافقین کہنے لگے دیکھو اس کے آدھے سا کو اللہ کی ضرورت ہے، یہ جو آدھا سا لے کر آیا اس کے آدھے سا کو اللہ کی ضرورت ہے، اور یہ جو اتنا زیادہ لے کر آیا یہ تو ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس موقع کے اوپر یہ آیت نازل کی کہ الذین یلمزون المتطوعین،
یہ متطوعین فی الصدقات جو خوش دلی کے ساتھ صدقات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں اور محنت کے بعد جو صلہ ملتا ہے اس صلے کو بھی اللہ کی راہ میں لا کر خرچ کر دیتے ہیں، فیسخرون منہم، اگر ان کا مذاق اڑایا گیا، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق پھر خود اڑائے گا، اللہ ان کا استہزاء پھر خود کرے گا، اللہ خود کرے گا ان کا استہزاء۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، یہ جو میرے صحابہ ہیں ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے دلوں کے اندر جھانکا، سب سے بہتر دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کے اندر جھانکا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے بہترین دل مخلوق کے دلوں میں سے اللہ نے جن کے دلوں کو پایا وہ آپ کے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آپ کی رفاقت نصیب کر دی، سب سے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ بہترین لوگ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہنا۔ ایک اور روایت کے اندر جس کے راوی اویمن بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختار لی واختار لی اصحابا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود چنا ہے، واختار لی اصحابا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صحابہ کا انتخاب یعنی میرے ساتھیوں کا انتخاب بھی اللہ نے خود کیا ہے، فجعل لی منہم وزراء، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو میرے لیے وزیر بنا دیا، وانصارا، اور بعض کو میرے لیے انصار اور مددگار بنا دیا، واصہارا، اور بعض کو میرے لیے سسرال اور داماد بنا دیا، یعنی بعض کو میرا سسر اور داماد بنا دیا، واصہارا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چنا ہے، میرے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، پھر ساتھیوں کو چننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض کو میرا وزیر بنا دیا ہے، بعض کو میرے لیے انصار مددگار بنا دیا ہے، وہ اسہارا، اور بعض کو میرے لیے سسر اور داماد بنا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے داماد ٹھہرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ٹھہرتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر بنتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر بنتے۔ تو یہ نبی علیہ السلام ان صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ جو میرے صحابہ ہیں جو ان کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام جہان کے لوگوں کی لعنت ہے۔ لا یقبل منہم صرفا ولا عدلا، جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا قیامت کا دن ہوگا اللہ نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، جو میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے، وہ لوگ اہل تشیع میں سے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم کس منہ سے پھر کہہ دیتے ہیں کہ سنی شیعہ بھائی بھائی، کس منہ سے کہتے ہیں؟ وہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، اور نعوذ باللہ من ذالک الکفر، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، یہ دین سے منحرف ہو گئے تھے۔ اور آج کل جو مجالس قائم کی جاتی ہیں، واللہ بڑا افسوس ہوتا ہے، بعض مسلمان رکھ رکھاؤ کے لیے ان کی مجالس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، جلاد نے پوچھا، جیلر نے پوچھا، اس نے کہا امام صاحب میری تو ڈیوٹی ہے، کیا میرے اوپر تو گناہ نہیں ہے جو آپ کو مار پڑ رہی ہے یہاں پہ؟ کہا تو ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ برابر کا شریک ہے، تو بھی برابر کا شریک ہے، جتنا ظلم وہ کر رہے ہیں اور اللہ ان کو جو اس کے بدلے میں جو ان پر ظلم کرے گا اللہ وہی ظلم تیرے اوپر بھی کرے گا، تو بھی برابر کا شریک ہے۔ آج جو مسلمان ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جائے یا ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے جو صحابہ کرام پر
دست درازی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں، ان کی شان میں کمی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ بندہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ چند ایک واقعات ہیں، اس سے پہلے ایک حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو وہ صحابہ تھے، کہتے ہیں لموقف احدہم ساعۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ لوگو تم ساری دنیا جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور صحابہ کرام نے جو ایک لمحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں گزارا تھا، تمہاری ساری دنیا اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ایک وہ گھڑی، ایک وہ لمحہ، ایک وہ پل جو آپ کے صحابہ نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ وَلَوْ أُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمُرَ نوح، اگر تم میں سے کسی ایک کو حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر تھی اتنی عمر عطا کر دی جائے، اور اتنی عمر وہ انسان سجدے کی حالت میں گزار دے، تو جو نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک گھڑی جو ہے وہ آپ کی رفاقت میں رہے تھے، اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی عام انسان سجدے کے اندر گزار کر نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جو آپ کی رفاقت میں چند گھڑیاں وقت گزارا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں عبداللہ بن سہل تستری کہنے لگے کہ لم یؤمن بالرسول من لم یؤقر اصحابہ، اس بندے کا رسول اللہ پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا، ان کی عظمت کو بیان نہیں کرتا، ان کی عظمت کو سمجھتا نہیں ہے، اس کا دل اور جان سے اقرار نہیں کرتا، معترف نہیں ہوتا اپنی زبان سے، جو اپنی زبان سے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف بیان نہیں کرتا، ان پر راضی نہیں ہوتا، ان کی سیرت کو نہیں اپناتا، لم یؤمن بالرسول من لم یوقر اصحابہ، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا رسول اللہ پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا جو آپ علیہ السلام کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا۔ صحابہ کرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے 4 صفات تھی صحابہ کرام کی سب سے زیادہ عظیم صفات جو صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں من کان مستنن فلیستنى بمن قدمات، اگر کوئی کسی کی اتباع کرنا چاہتا ہے نا، اگر کوئی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی کسی کے طریقے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، فلیستنى بمن قدمات، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے طریقے کو وہ اپنائے۔ آگے وضاحت کی وہ لوگ کون تھے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا هم خیر هذه الامہ، وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کانوا هم خیر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ آگے ان کی 4 صفات بیان کی، کہتے ہیں ابرھا قلوبا، وہ صحابہ کرام جو تھے سب سے زیادہ نیک دل والے لوگ، نیک دلوں والے لوگ، ابرھا قلوبا، ان کے دلوں کے اندر بغض نہیں تھا۔ اسی لیے تو امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کیسے انہوں نے خیبر کو فتح کیا، بدر میں جنگ جیتی، کیسے صحابہ کرام نے روم کو، فارس کو، ایران کو، خسرو پرویز کو شکست کیسے دی، دشمنوں کو ان کے تختوں سے کیسے اٹھایا تھا، ان کے دلوں کے اندر بغض نہیں تھا، ان کے دلوں کے اندر حسد نہیں تھا۔ ابرھا قلوبا، سب سے زیادہ نیک دل والے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ اعمقھا علما، دین کے اللہ کی وحی کا جو علم ہے اس کی سب سے زیادہ گہرائی رکھنے والے وہ صحابہ کرام تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو دنیا کے اوپر غالب کیا۔ آج مسلمانوں کے پاس وحی کا علم کم ہے، دنیا کے اندر مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں کیونکہ ان کے پاس وحی کا علم نہیں، اگر کسی کے پاس ہے اس کی ترجیحات وہ نہیں ہے۔ اعمقھا علما، صحابہ کرام کی دوسری صفت یہ تھی کہ وحی کے علم کے اندر بڑی گہرائی سے اس کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، وحی کے علم کے اندر گہرائی رکھنے والے، یعنی باریک بینی کے ساتھ وحی کے علم کا جائزہ لینے والے، اس پر غور و فکر کرنے والے، اس کو اپنانے والے۔ اور کہا تیسرے نمبر کے اوپر احسنہم حالا اقلھا تکلفا، سب سے زیادہ کم تکلف کرنے والے رسول اللہ کے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام کے اندر اتنا تکلف نہیں تھا،
آج کل صرف اپنی شخصیت کو بنانے سنوارنے کے لیے زندگی کا بہت طویل عرصہ ہم گزار دیتے ہیں، مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا تکلف کر دیتے ہیں جو جائز نہیں ہوتا، شادی بیاہ کے اوپر رسم و رواج کے اوپر اتنا تکلف کر دیتے ہیں کہ شریعت کی حدوں کو پار کر دیتے ہیں، اتنا ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے جتنا ہم تکلفات سے کام لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب ہم تکلفات کی طرف جاتے ہیں جو اصل جگہ خرچ کرنے کی ہیں، ہمارا ہاتھ قدرتی طور پر رک جاتا ہے، اللہ کو یہ مال پھر پسند نہیں آتا۔ اقلہم تکلفات، صحابہ کرام کے اندر اس طرح کے تکلفات نہیں تھے، اپنی شخصیت کو بناتے سنوارتے رہیں، اپنی سواریوں کو اور گھروں کو مینٹین کرتے رہیں، ساری زندگی اسی کے اندر گزار دیں، ساری زندگی ایک ہی مقصد لے کے بیٹھے رہیں، گھر بن جائے، گاڑی لے لی جائے، اچھا عہدہ مل جائے، اور یا مجھے اچھی نوکری مل جائے، میں جو ہے نا وہ 12-1 بجے اٹھوں، اپنے آفس میں جاؤں، 2-4 گھنٹے کام کروں، واپس آ جاؤں۔ اقلہم تکلفا، یہ سوچ ہی نہیں تھی ان کی، یہ ویژن ہی نہیں تھا، یہ نظریہ ہی نہیں تھا۔ اقلہم تکلفا، دنیاوی معاملات کے اندر تکلف نہیں تھا، جو میسر ہے وہ خود بھی کھا لیتے، ساتھ والے کو بھی کھلا دیتے، ہمسائے کا بھی خیال کر لیتے، جو بچتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ ان کی ترجیحات کا مرکز یہ چیزیں۔ احسنہم حالا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحابہ کرام کی چوتھی صفت یہ تھی، سب سے زیادہ خوبصورت زندگی گزارنے والے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ، فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، ان کے طریقہ کار کو اپناؤ، ان کے اخلاق کو، ان کی عادتوں کو اپناؤ، ان کی عادات کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ کانوا علی الہدی، علی صراط الہدی المستقیم۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں واللہ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر تھے، انہی کے راستے کو سمجھنا چاہیے، انہی کے راستے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھا، وطوبی لمن رآ من رآنی، اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تزال امتی بخیر، آپ نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی، کب تک؟ جب تک یہ لوگ اس کو دیکھیں گے جس نے مجھ کو دیکھا ہوگا، سلسلہ صحیحہ کی روایت۔ پھر فرمایا یہ امت ہمیشہ خیر پر قائم رہے گی جب تک یہ لوگ ان کو دیکھیں گے، مطلب ان کو اپنے اندر موجود پائیں گے جنہوں نے ان کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا۔ اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا یہ امت خیر پر قائم رہے گی جب تک لوگ ان کو دیکھیں گے جنہوں نے ان کو دیکھا، یعنی جنہوں نے تابعین کو دیکھا، وہ تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ صحابہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی فضیلت ہے، صحابہ کو دیکھنے والوں کی بھی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا جو صحابہ کو دیکھنے والے ہیں اور جو ان کو دیکھنے والے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کے زمانے کے اندر بھی خیر رہے گی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شخصیات جو ہے، ان کے کارنامے جو ہیں پڑھنا چاہیے۔ واللہ اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو کوئی برا بھلا کہتا ہے۔ سچی بات ہے، اللہ دنیا کے اندر ایسے خبیث النفس لوگوں کو، ایسے شیطان صفت لوگوں کو اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماضی بعید کے اندر نشان بنایا ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ محمد بن سیرین، امام ابن سیرین رحمہ اللہ، جنہوں نے کتاب الرؤیا لکھی ہے، بہت بڑی کتاب لکھی ہے خوابوں کی تعبیروں کے متعلق۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا کر رہا ہے، کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر کہتا ہے اے اللہ مجھے تیرے اوپر گمان ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں میں چونک اٹھا، میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک طرف کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر کہہ رہا ہے اللہ مجھے تیرے اوپر گمان ہے تو مجھے معاف ہی نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، لوگ ان کے گھر کے اندر آ کر باری باری جنازہ پڑھ رہے تھے، جب مجھے جنازے کا موقع ملا تو میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن
ان کے چہرے سے پیچھے کر کے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ آج تک میں اللہ سے دعا تو کرتا ہوں مگر مجھے رب پہ گمان یہ ہے کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ پھر کہتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ مجھے دکھایا جو لکڑی کی طرح سوکھ گیا تھا۔ کہتے ہیں اس ہاتھ کو میں نے نبی علیہ السلام کے صحابی کی طرف بڑھایا تھا، یہ میرا ہاتھ لکڑی کی طرح سوکھ گیا، اور وہ توبہ بھی کر رہے ہیں، اللہ اس کی توبہ بھی نہیں قبول کر رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں آج کل اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہنے والے خبیث انسان وہ صحابہ کرام کی شخصیات کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ان کی شان میں کمی کرتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے نعوذ باللہ معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں کہ جن کی محنتوں کا صلہ یہ ہے کہ آج ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آج ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، آج اللہ کے دین کی پہچان حاصل کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھا کریں، واللہ ایسی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں جس طرح حیات صحابہ ہے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، صحابیات کی سیرت کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اس محبت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔